برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، تمام دنیا کے مسلمانوں پر جو بات ظاہر ہے وہ کھلی ہوئی ہے، وہ یہ کہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور حج جو زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، اس میں ضرور کہیں نہ کہیں کچھ مشقت کا سامنا ہے۔ حج میں مال بھی کچھ زیادہ چاہیے، اور اس میں جان بھی کچھ زیادہ چاہیے۔ کمزوروں کے لیے تو یہ حج ایک جہاد ہے، عورتوں کے لیے تو ہمیشہ جہاد ہے۔ ان کو حضور نے فرما دیا تھا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، لا قتال فیہ، اس میں جنگ نہیں ہے۔ اور یہیں سے معلوم ہوا کہ جہاد کے معنی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، جدال و قتال نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے آخری کوشش کھپانا، یہ جہاد سے بنا ہے، اللہ کی راہ میں آخری کوشش اپنی کھپا دینا، یہ جہاد ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، دنیا اسے بہت برا کہہ کے پیش کر رہی ہے، یہ جہادی ہیں، یہ احمق لوگ ہیں، دو پیسے کا علم نہیں ہے ان کے پاس، اور چلے ہیں تنقید و تبصرہ کرتے ہیں، کمنٹ کرنے چاہیے۔ پہلے کسی چیز کو سمجھ لو، پھر اس پر جو چاہتے ہو تنقید کرنا چاہتے ہو، تبصرہ کرنا چاہتے ہو، وہ علمی انداز میں کرو۔ تو جہاد جو سب سے اچھی کوشش ہے اللہ کی راہ میں، اس کو فساد سے جوڑ دیا۔ انا للہ و انا۔ اس دنیا میں یہی سب تو اندھا پن ہے۔ خیرت کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کر رہے۔ کسی ایک بچے کی موت دیکھ لیا تو پوری دنیا کا بناتی ہے کہ یہ بچہ کیسے مارا گیا، اور جب بچوں کا قتل عام ہو تو کوئی خوشی منائی جائے، یہی اسی دنیا میں۔ لیکن زیادہ تر یہ مزاج حکمرانوں کا ہے، اور جو لوگ ان سے منسلک ہیں ان کا ہے، جو لوگ ان کے پیروکار ہیں ان کا ہے، جو ان کے غلام ہیں ان کا ہے۔ بقیہ تمام انسان آج بھی ایسے ہیں کہ ایک انسان کو پورے انسانوں کی موت سمجھتے ہیں، آج بھی ہیں، اور ان کے یہاں اس پر زبردست احتجاج بھی ہو رہا ہے، بہت اٹھا پٹک بھی ہے، حکومتوں سے کافی تو میں ہے۔ رہ گیا جہاں تک مسلم حکمرانوں کا سوال ہے، تو یہ مغرب کے غلامی کا طوق اس طرح سے پہن چکے ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی شرم و حیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی زندہ ضمیر ہے، نام مسلمانوں جیسا ہے لیکن ان کے کام مسلمانوں جیسے نہیں ہیں۔ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں جس انسان کو انسان کا درد نہ ہو وہ انسان ہی نہیں ہے، سیدھا لکھا ہے انہوں نے، بالکل ٹھیک لکھا۔ تو جس مسلمان کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ اب اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں تو بنتے رہے، بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بخارات بنے ہوئے ہیں، کچھ آتا جاتا نہیں۔ پھر اس بے ضمیری میں، وہ بے حیائی اور بے شرمی میں عرب عجم سب یکساں ہیں، سب یکساں ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں؟ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، ہمیں حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہم کو تو بیان کرنا ہی ہے۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ نہ پوچھو، اگر یہ قبول ہوا اور کسی کے صدقے میں اللہ قبول ہی کر لیتا ہے تو اس کا سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ ہے ہی نہیں، یہ حج۔
اس حج کے بارے میں عارف رومی جی لکھتے ہیں، سنا چکا ہوں، وہ کہتے ہیں حج زیارت کردنے خانہ بود. عام لوگوں کا حج تو یہی ہے کہ اللہ کا گھر دیکھیں اور اس کی زیارت کریں، ان کا حج ہو جائے. لیکن جو بندگان خاص ہیں ان کا حج جو ہے وہ صرف گھر نہیں دیکھتے، گھر والے کی زیارت کرتے ہیں، اس کی تجلیاں دیکھتے ہیں، انوار و لطائف دیکھتے ہیں. وہ اللہ والوں کا حج ہے. حج رب البیت مردانہ بود. اللہ والوں کا حج کیا ہے؟ وہ عمارت جسے کالا غلاف پڑھا دیا گیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اور اس کے بعد کھلی ہوئی جگہ ہے جس میں حاجی طواف کرتا ہے، اس کو مطاف کہتے ہیں. یعنی یہاں طواف کیا جائے خالی جگہ میں. جب اس میں آدمی نہیں آتے تو پھر جو ہے مسجد میں چلے جاتے ہیں، تو وہ خالی جگہ مطاف کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد جہاں سے عمارت بننی شروع ہوئی ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. یہ ہے مسجد حرام. مسجدیں تو پوری دنیا میں جانے کتنی ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت ہے. ساری دنیا میں ان کی خوبصورتی کا تذکرہ بھی ہے، لیکن ان تین مسجدوں جیسی کوئی مسجد نہیں. یہ تین ہیں. اگر کوئی مسجد لوگ ایسی بنا لیں جسے آسمان تک اٹھا کے لے جائیں تو بھی ان کی برابری نہیں ہو پائے گی. مسجد حرام، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی. یہاں آج کل سامراجیت اور صہیونیت قابض ہونے کے لیے الغار کیے ہوئے ہے، اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. دنیا خود بھی تماشا ہے، تماشا دیکھ بھی رہی. تو سب سے بڑھ کے تماشا دیکھنے والے مسلم حکمران. یہ صرف پیدا ہوئے ہیں مذمت کرنے کے لیے، مرمت کرنے کے لیے نہیں. یہ مرمت نہیں کرتے، ریپیئر نہیں کرتے. یہ پیدا ہوئے ہیں مذمت کے لیے، مرمت کے لیے. ان کے ماں باپ نے یہی اسلام ان کو سکھایا. اور یہ پیدا ہوئے اس لیے کہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کرتے ہیں. جیسے ساؤتھ افریقہ جو ہے مقدمہ کام کرے تو یہ تعریف کرتے ہیں. اور انہوں نے نام بھی اپنا ایسے ہی رکھ لیا 57 ملکوں نے. ان کی ایک انجمن ہے، اس کا نام ہے OIC. سمجھے؟ نام بھی ان کا ایسے OIC. افسوس میں سب دیکھتا ہوں جیسے چائے پیتے ہیں ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. ان سے نہ کبھی ان کا توڑا گیا ہے نہ توڑیں گے. اس سے زیادہ بیکاس اور محمد جماعت کبھی بنی نہیں. کوئی کارکردگی اس کی نہیں. OIC. یہی دنیا عرب میں بھی جو 22 حکمراں ہیں ان کا حال ہے، کوئی کام نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان تین مسجدوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. مسجد کیسی ہی بنا لو، مسجد حرام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جو مطاف کے بعد شروع ہوتی ہے. جو بڑے بڑے دالان بنے ہوئے ہیں وہ مسجد حرام ہے. مسجد نبوی اور مسجد اقصی. اب کوئی مسجد ان کے برابر نہیں ہو سکتی. کیوں بھائی؟ وہی اینٹ گارا، وہی پتھر جو یہاں لگے ہیں وہاں بھی لگے ہیں بہت اچھے. کیوں نہیں برابری ہو پاتی؟ وہی پتھر تو لگے. سب کے لیے کہہ رہا ہوں ذرا سوچو برابری پھر کیوں نہیں ہوتی؟ بلکہ اور بہترین پتھر وغیرہ تلاش کر کے لائے جا رہے ہیں. سب بہت خوش نما بنا، لیکن کوئی برابری نہیں. تمام دنیا کے مسلمانوں کو میں دعوت غور و فکر دے رہا ہوں کہ برابری کیوں نہیں ہو پا رہی؟ قیامت تک نہیں ہو پائے گی. ان تین مسجدوں جیسی کوئی مسجد نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ ان تینوں مسجدوں کو انبیاء نے بنایا. اسے خلیل نے بنایا ہے، اس سے پہلے جانے کتنے لوگوں نے بنایا. اسے داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے بنایا. مسجد نبی کو خود حضور نے بنایا. تو چونکہ اس کو نبیوں نے بنایا ہے لہذا ان مسجدوں کی برابری قیامت تک نہیں ہو سکتی. جب ان کی بنائی ہوئی چیز کی برابری کسی چیز سے نہیں ہوتی تو ان کی برابری کسی سے کیسے ہوگی؟ جو لوگ بہت انا بشر مثلکم پڑھنے کے عادی ہیں، اگر ان کے بھیجے میں عقل بھی ہے کہیں کسی کنارے تو زیادہ نہیں ان تین مسجدوں کی برابری کر کے بتا دے. پھر حضور کی برابری کی بات کرنا. آپ یہی منہ و مسور کی تال، تمہاری گستاخی اور بے ادبی نے ساری دنیا میں آگ لگا دی ہے. بے ادب کا نہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش تر ہما آفاق ست. بے ادب نے صرف اپنے ہی کو بے ادب نہیں رکھا بلکہ بے ادبی کی آگ پوری دنیا میں لگا دی ہے اس نے. یہ بے ادبی کی آگ لگی ہوئی ہے. وہ ہاتھ ایسے ہیں گائے ہیں کہ جہاں لگ جائے وہ چیز بے مثل ہو جاتی ہے. تو وہ خود بے مثل کیوں نہیں؟
ہر حاجی کو اتنا تو معلوم ہے کہ طواف جو ہے حجر اسود کے پاس سے شروع ہوتا ہے، ہر حاجی جانتا ہے، اور جو حاجی نہیں ہے عالم ہے وہ جانتا ہے، اور جو عالم نہیں ہے متعلم ہے وہ بھی جانتا ہے کہ حجر اسود سے ہی طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں آ کے ختم ہوتا ہے، وہاں پہنچ کے ایک چکر ہو جاتا ہے۔ پھر اس حجر اسود کو چومنے کے لیے جو زور آزمائی ہوتی ہے بے ارادہ، وہ بھی ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس پتھر کو چوم لے، تو مردوں کا بھی ہجوم اور عورتوں کا بھی ہجوم اس پر ٹوٹا پڑتا ہے چومنے کے لیے حجر اسود کو۔ لائن لگی رہتی ہے، اگر حکومت چاہے تو بائی نمبر سب چوم سکتے ہیں، لیکن ان کو کچھ پڑی نہیں ہے، حکومت کو جو پڑی ہے سو پڑی ہے۔ کیسے کیسے لوگ چومتے ہیں۔ فاروق اعظم کی جب باری آئی تھی تو پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر میں نے حضور کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تجھ کو ما قبلتک، تو میں نہیں چومتا۔ اگر حضور کو میں نے نہیں دیکھا ہوتا، دیکھا تھا حضور کو چومتا، تو میں تجھ کو نہیں چومتا۔ عام لوگوں کے لیے تو ایک جملہ ہے، یہ خواہش ہے جس کا اظہار کر رہے ہیں اس پر، جس کے اندر بات کیا چھپی ہے اس جملے میں۔ اس پتھر کے حوالے سے لوگ بوسہ گاہ مصطفیٰ کو چومتے ہیں۔ کب ملتا حضور کو کہ حضور کی بوسہ گاہ کو چومتے ہیں جس کو حضور نے بوسہ دیا؟ اس کے حوالے سے امتی جو ہے اپنے نبی کے بوسہ گاہ کو چومتا ہے، اس لیے سب ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ ما قبلتک، تو اس میں نسبت بھی کیا رکھی گئی ہے؟ قدرت کو پسند تھا کہ ہر امتی چاہتا ہے کہ بوسہ گاہ مصطفیٰ کو چوم لے، ہر امتی چاہتا ہے، کہاں ملے گا؟ تو ایک راستہ قدرت نے رکھا ہے، حجر اسود کو چوم لو، حضور کی بوسہ گاہ کو تم نے چوم لیا، آخر تو حضور نے چوما ہے نا اس کو۔ تو جہاں سرکار کا منہ پڑا ہے پڑ جائے گا، اور امید ہے کہ اس پر آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ ویسے یہ پتھر جنت سے آیا ہے، حجر اسود جس کا نام ہے، یہ شروع میں حجر اسود نہیں تھا، سنا ہوگا آپ نے اور پڑھا ہوگا، یہ پہلے حجر اسود نہیں تھا، یہ حجر ابیض تھا، بہت زیادہ سفید تھا، یہ سفید تھا، لیکن کیونکہ جو چومنے جاتا ہے اس کو گنہگار اس کا گناہ کھینچ لیتا ہے، خود کالا ہو گیا دوسرے کو سفید کر ڈالا، یہ ہے رنگ۔ ایک پتھر ہو کے یہ کام کر رہا ہے کہ خود کالا ہو گیا اور دوسرے کا دل سفید کر ڈالا۔ آدمی ہو کے یہ کام نہیں ہو رہا، کیا پتھر سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گیا؟ آخر تو یہی تاریخ ہے نا کہ لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا کیا، تو کالا کیسے وہ کھینچتا ہے، یہ گناہ کھینچ لیتا ہے، خود کالا ہو گیا لیکن دوسروں کو سفید کر ڈالا۔ حجر اسود، اور قیامت کے دن یہ گواہی دے گا، اس کو زبان ہوگی، یہ نفع بھی پہنچائے گا نقصان بھی پہنچائے گا، کیا یہ مومن ہے یہ نہیں ہے، آئی بات سمجھ، یہ گواہی دے گا، جس نے بھی چوما ہے گواہی دے گا۔ خدا کرے سب کے حق میں گواہی دے، ہر حاجی کے حق میں گواہی، ہر معتبر کے حق میں یہ گواہی دے ایمان کی، حجر اسود گواہی۔ یہ پتھر کا حال ہے۔ فاروق اعظم اگر چاہتے تو یہ کہتے کہ میں تو تجھ کو اس لیے چومتا ہوں کہ جو جنت سے آیا ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا اس لیے چومتا ہوں کہ حضور نے چوما ہے۔ ہمیں تو حضور کی بوسہ گاہ کو چومنا، اور یہی فاروق اعظم ہیں جو کہتے تھے کہ حضور ایسا کیوں نہ ہو کہ جہاں حضرت خلیل کے قدم ہیں اس کو ہم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ یہی فاروق اعظم آئے تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بہت سی جگہ پر انہوں نے اصرار کیا تھا کہ حضور ایسا ہو، کہ ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، تو اللہ نے بھیج دیا، اسی کے مطابق وہی آئی، یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ ان کی خواہش تھی کہ جہاں حضرت خلیل جو ہے قدم رکھتے تھے وہاں ہم سر کیوں نہ رکھیں۔ آج تو تیری واتخذوا من مقام ابراہیم، جب حاجی ساتوں چکر لگا لیتا ہے تو 2 رکعت پڑھتا ہے نا، ہر حاجی کو معلوم ہے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر خانہ کعبہ میں جہاں جی چاہے پڑھ لے، لیکن ایسا نہیں کرتا ہے، جہاں حضرت خلیل کے قدم ہے وہیں پڑھنا چاہتا ہے، ہر آدمی ادھر ہی پڑھ، ارے عادی ہے کہ عورتیں پڑھتی ہیں، کافی مزاحمت کرتی ہیں، وہیں پڑھتی ہیں، اگر ان کے پاؤں میں برکت نہیں ہے تو وہاں سر رکھنے کیوں جا رہا ہے؟ اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا اور بہت اچھا کہا، وہ کرتے بھی ہیں وہ کہتے بھی ہیں، وہ صرف کہتے نہیں، کہتے بھی ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ اللہ والے وہ کہتا ہے بزمینے کی نشانے کفے پائے تو بول سالہ سجدہ صاحب نظرہ خات بود، اے اللہ
اللہ والو تمہارا قدم جہاں پڑ گیا ہے سالہ سال لوگ اس پر سر رکھتے رہیں گے. یہ ان کے قدم کی بات ہے. وہ صاحب نظر جو ہے وہ اہل نظر، اہل دنیا کی بات نہیں، سالہ سال تک وہ مقام خلیل ہے. وہ بھی پتھر ہی ہے، حجر اسود بھی پتھر ہے، مقام خلیل بھی پتھر ہے، خانہ کعبہ کی عمارت بھی پتھر سے بنی ہے. ہر طرف سے لوگ اسے چوم رہے ہیں، اس پر قربان ہو رہے ہیں. خانہ کعبہ شمع بنا ہوا، حاجی پروانہ بنا ہوا، چاروں طرف سے مل رہا ہے اس کے اوپر. یہ پتھروں کی شان ہے. وہ پتھر اتنا نرم ہو گیا جس پر حضرت خلیل جو ہے پاؤں رکھ کے بناتے تھے، اس میں ٹھیک آپ کا قدم اس طرح سے جم گیا جیسے کیچڑ میں کوئی دھس جاتا ہے. میں نے زیارت کی ہے اس کی اصلی حالت میں 78 میں. اس کے بعد دیکھا وہ رنگ نہیں رہ گیا اس کا. یہ نجدی حکومت نے کچھ آثار و شواہد باقی نہیں رکھا. یہ پتہ نہیں کیسے اب تک باقی ہے، میری سمجھ میں نہیں ٹھیک. تو یہ پتہ نہیں کیسے اب تک باقی ہے. اور تو اب وہابیوں کے لیے کوئی ان کو دفاع کرنے کو کچھ ان کے پاس رہی نہیں گیا، ورنہ ان کا اتنا دفاع کرتے تھے وہابیوں. اوزنی کے ساتھ دیوبندی بھی قربان ہوتے رہتے تھے. ابھی بھی یہ خاموش ہیں، کوئی ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں ہوگی بھی نہیں. تو زیارت کی اتنے خوبصورت قدم خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھے. وہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ کسی نبی کا قدم ہے. یہ 78 کی بات کر رہا ہوں. کیا اتنے مبارک قدم، تو دیکھنے سے پتا چلتا تھا. اور اس وقت جو ہے کہنے کو میں بھی جوان تھا، ورنہ نہ میں جوان ہوا نہ بڈھا ہوا. جب شروع ہی سے بڈھا ہوں میں، اب تو بڈھا کھسٹ ہو. تو 7 چکر میں 6 میں نے بوسہ لے لیا تھا. حضرت مجھے روک رہے تھے کہ آپ اتنی بھیڑ میں گھس کر کے اور بوسہ لے رہے ہیں. میں نے کہا حضور کی بوسہ کہا ہے، اسے تو مجھے چومنا ہے. کہ جان رہے کہ جان تو جانے کے لیے ہے، کیسے بھی کر کے بوسہ. یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی حاجی کو. بس بقیہ سب ٹھیک ہے. تو پھر حضرت نے کہا کہ چلیے 6 آپ کا ہوگا، ایک مجھے بھی دلا دیجیے. ہم نے کہا چلیے آئیے آگے میرے آ جائے. حضرت ہمارے ساتھ تھے استاد، کہا جائیں گے ان کو بھی مل گیا. تو اس میں 7 چکر میں 6 میں نے بوسہ لیا. ہر چکر میں جو بوسہ نہ لے سکے استلام کرا. تو یہ جو حضرت خلیل کا قدم ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. وہ قدم میں نے دیکھو، اتنے خوبصورت قدم خدا کی قسم میں نے تو دیکھے نہیں. بہت 7 انگلیوں کے ایک دم بالکل نشانات تھے. بعد میں وہ مجھے نہیں اب دکھائی دیا. اس کے بعد 3 حج اور ہوا تھا میرا، ایک 20 سال کے بعد، ایک پھر 2-3 سال کے بعد ایسے ہوا. تو وہ چیز پھر میں نے نہیں دیکھی. وہ سب ان کا سب معاملہ، یہ روز کچھ نہ کچھ بدلتے رہتے ہیں. انہی کے حوالے سے مغربی دنیا پوری مسلم دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے. جب ان کا مرکز ہماری غلامی میں ہے تو مرکز سے جتنے متعلق ہیں وہ کہاں باہر جا سکتے ہیں؟ بہت سمجھ بوجھ کے سامراجیوں سے انہوں نے ڈیرے خیمے لگائے ہیں. مرکز آپ کا آزاد نہیں. آپ صرف بیت المقدس کی جو ہے آزادی کے لیے بات کرتے ہو. یہ 57 ممالک آپ کے آزاد ہیں، سب غلام ہیں. ان کے ملک بھی سب کٹپتلی ہے. آپ کو پتہ نہیں تو نہیں نہ ہو. اور کھانے پینے کے بعد آپ کو کہاں پتہ رہتا ہے؟ سب کھانے پینے ہی میں گم ہے. اور سمجھے کھانے پینے ہی کے لیے آ گئے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. چلو صاحب یہ بھی پتھر ہی ہے، یہ بھی مقام خلیل. اسی میں بیٹھ کے خانہ کعبہ کو بناتے تھے. پھر اللہ نے کیا شان رکھی تھی. جب اوپر بناتا خود بخود پتھر اوپر ہو جاتا تھا، اٹھتا تھا خود بخود. نیچے بنانا ہوتا تھا تو یعنی جنتیوں کو جو جنت میں ملے گا اللہ والوں کو یہی مل گیا. جنتی کو جنت میں ملے گا. آپ اوپر جانا چاہیں گے خود بخود جائیں گے، نیچے آنا چاہیں خود بخود آئیں گے. اللہ والوں کو وہ چیز یہاں حاصل ہے، اسی لیے وہ دیکھ کے بتاتے ہیں، سن کے نہیں بتاتے. یہ پتھر خود بخود اوپر ہوتا تھا. تو یہ تو ان کا پاک قدم ہے کہ جہاں قدم رکھ دیا وہاں ساری دنیا سر رکھ رہی. خدا قبول کر، آئی بات سمجھ. پوری دنیا سر رکھ اور قیامت تک رکھے گی. خدا سب کا سر قبول کر. یہ تو پتھر کی شان. حضور فرماتے ہیں، یہ تو خلیل کی بات ہے. اب حبیب کی بات کرتے ہیں ہم تھوڑی سی. خلیل کی بات کیا تو تھوڑی سا بھی فرماتے ہیں ابھی تو میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا. ابھی اعلان نہیں کیا تھا کہ میں نبی ہوں. اس سے پہلے مکے میں ایک پتھر تھا جو مجھے سلام کرتا تھا. یہ حدیث پاک میں ہے. ایک پتھر تھا جب میں ادھر سے آتا جاتا تھا سلام کرتا زور سے. پتھر ہو کے سلام کرتا ہے اور وہاں بھی آدمی ہو کے سلام پر اعتراض کرتا ہے. یہ دیکھو یہ کہاں لکھا کیسا ہے اور ایسا کھڑے ہو کے پڑھیں گے، بیٹھ کے پڑھیں گے، لیٹ کے پڑھیں. کیا اس کے بھیجے میں آیا ہے؟ لاہور بلا کو حضور فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ. یہ الفاظ حدیث کے سن لیجیے. انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لعارف الان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، وہ مجھے سلام کرتا تھا. پتھر ہو کے سلام کرتا. یہ آدمی آدمیوں کے سلام نہیں کرتا. یہ آدمی پتھر سے بھی گیا گزرا ہے، اس لیے پتھروں جیسا اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. اسی لیے اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں. پتھر بھی نہیں رہ گیا. جو پتھر اس کو مارے جا رہے ہیں پوری دنیا سے، یہ اس کے نتائج ہیں. کہا بے شک میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں مکے میں کہ ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تو مجھے سلام کرتا تھا، اور اسے ابھی بھی پہچانتا ہوں. لیکن حضور نے بتایا نہیں کہ کون سا ہے، یہ نہیں بتایا. نہیں تو پھر اس پتھر کو چھوڑتے نہیں لوگ. وہ بھیڑ ہوتی کہ دیکھ رہے نام اللہ کا. پھر سمجھ میں بتایا نہیں. اس کو بھی پہچان، وہ سلام کرتا تھا. پتھر سلام کرتے تھے.
تو یہاں سے ایک نسبت معلوم ہوتی ہے حج سے، کہ نسبت ایک بہت بڑی چیز ہے. اگر اچھوں سے نسبت ہو گئی تو پھر انسان اچھا ہو کے رہے گا، خدا کرے اچھوں سے ہو جائے نسبت، سمجھ، اور بروں سے نسبت ٹوٹ گئی، خدا کرے سب کی ٹوٹ جائے تو نجات ہو گئی. بس اچھوں کی یہ حج نسبت کو بہت بتاتا ہے. نسبت بہت بڑی چیز ہے. اس پتھر کو نسبت ہو گئی، کیسا ہو گیا ہے. اب جس کو اس پتھر سے نسبت ہو اس کی نجات ہو جائے گی انشاءاللہ. چلو چلنے دو، ابھی تو میں نے کہا زندگی میں بیان کریں گے تو نہیں بیان کر پائیں گے، اسے کہنے کے لیے میں نے نہیں کہا تھا، لفاظی نہیں کی تھی میں نے. یہ اتنا بڑا فریضہ ہے حج کہ اگر زندگی میں اس کا گنگاؤ تو نہیں گا سکتے ہو، زندگی میں اس کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے ہو. فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن سوچنے والا چاہیے. اور وہاں بھی کھانے ہی پینے کی سب پڑی رہی کہ کیا کھلاؤ گے کیا پلاؤ گے، خیمہ ہمارا کہاں ہوگا، پانی پوری ملے گی کہ نہیں ملے گی وہاں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور سلام پھیرنے کے بعد مارکیٹنگ کو ہوگی کہ نہیں، یہ سب پڑی رہی. تو آپ نے کچھ حج کو کچھ سمجھا نہیں ہے، وہ گئے اور چلے آئے. ایسا چھوڑ دو، یہ نسبتوں سے بھرا ہوا. وہاں جا کے یہ کہہ دو کہ مولا جب تیرے در پہ آ گا ہوں تو آپ بخش کر دے تو ہی میں واپس جاؤں گا. یہ سب مانگو، اپنی بھی مانگو، اپنے ماں باپ کی بھی بخشش مانگو، آل اولاد کی بھی مانگو، ٹولہ پڑوس کی بھی مانگو، تمام امت مسلمہ کے لیے مانگو. یہ سب کرو بھیا. کیا مارکیٹنگ بھی کرو تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی خراب بات نہیں. کرو، ایک دو دن خریدی کر لینا. یہ کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم اور سیدھے بس مارکیٹ میں گھس رہے ہو السلام علیکم. یہ کیا ہے، یہ روز کیا ہے. چھوڑو اس کو. حج کرو، حج کے لیے جاؤ اور نسبت تلاش کرو کہ کوئی ایسی نسبت مل جائے جس سے نجات ہو کے یہ جو ہے خدا کرے سب کے لیے ایسا آسان ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. پڑھیے اذان.